كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. کما یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثال دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اخرج یخرج اخراجن نکلنا اور نکالنا. کما اخرج کا جس طرح آپ کو نکالا، جیسے کہ آپ اگر کسی شاپنگ مال میں یا ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے خروج، یعنی باہر نکلنے کی جگہ، تو اخرج کہتے ہیں نکلنا. رب کا رب، من بیت کا، بیت گھر کو کہتے ہیں، چھوٹا گھر جس کے اندر صحن بھی ہو، اور عربی میں اس کو بیت کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر. خانہ کعبہ کو ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ تعالی کا گھر. بالحق، حق اور سچ کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. ان یہ تاکید کے لیے آتا ہے. انما، انا، انا کا انا، یہ سب تاکید کے لیے آتے ہیں. فریق گروہ، جماعت کو کہتے ہیں. لکارہون کراہت کرنا، ناخوشگواری محسوس کرنا، ناخوش ہونا. جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے کراہت محسوس ہوتی ہے، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں. ناپسند ہونے کا اظہار کرنا، تو یہ لکارہون کا معنی ہے. یجادلونک فی الحق، یجادلونک جھگڑا کرنا. یجادلونک وہ جھگڑتے ہیں آپ کے ساتھ. یجادلون مجادلہ سے ہیں، اور مجادلہ کا مطلب ہے آپس میں لڑائی اور جھگڑے کرنا. جیسے کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جنگ و جدال. تو جدال یہ عربی کا لفظ ہے، لڑائی اور جھگڑے کو کہتے ہیں. اور کاف یہ ضمیر ہے جو کہ مخاطب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یجادلون کا وہ جھگڑتے ہیں. حق گزر چکا. بعد میں یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون. تبین ظاہر ہونا. بعد ما تبین وہ ظاہر ہوا. تبین ظاہر ہونا. بین کہتے ہیں واضح اور صاف کو. کأنما گویا کہ یہ بھی تشبیہ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. کأنما یساقون، یساقون کا مطلب ہے ہانکنا، دھکیلنا. ساق یساقو دھکیلنا، ہانکنا. الی الموت، موت تو ہم لوگ جانتے ہیں، موت زندگی کے خاتمے کو کہتے ہیں، روح کے نکلنے کو کہتے ہیں. وہم ینظرون کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. وہم ینظرون، اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. نظرہ ینظرو دیکھنا، نظر آنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. آگے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. اذ جب، یہ اسماء ظروف میں سے ہیں. یعد وعد یعد وعدہ کرنا. اذ یعدکم اللہ، جب اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ کیا. اور کم ضمیر ہے، یہ جمع مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے.
احدى الطائفتین، طائفتین دو گروہ، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، طائفتین اس کی تثنیہ ہیں، گروہ کو کہتے ہیں دو گروہ۔ اصل میں اردو میں دو چیزیں ہیں، واحد اور جمع، جبکہ عربی میں تین چیزیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ جو دو ہو اس کو عربی میں تثنیہ کہتے ہیں۔ تو طائفتین یہ طائفتن کی تثنیہ ہیں، اور طائفتین کا مطلب اور طائفہ کا مطلب گروہ اور جماعت کے ہیں۔ اور احدی ایک، یہ واحد کا مؤنث ہے، واحد ایک مذکر کے لیے اور احدی ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انہا لکم کہ وہ تمہارے مقابل ہو، وہ تمہارے لیے ہو۔ وتودون ان غیر ذات الشوکۃ لکم، اور تم چاہتے تھے کہ جو بغیر اسلحے والا ہو وہ تمہارے مقابل ہو۔ ود و یود کا مطلب ہے چاہنا، محبت کرنا، دل سے کسی چیز کو چاہنا، تو اس کے لیے تود کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غیر ذات الشوکہ، شوکہ کہتے ہیں عربی میں کانٹے کو، کانٹا، اور ذات کا مطلب والا، اور غیر بغیر۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوا ان غیر ذات الشوکہ کہ وہ جماعت جو کہ بغیر ہتھیار کے ہو، تکون کان یکون کا مطلب ہے ہو جانا، لکم تمہارے مقابل۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اراد یرید کا مطلب چاہنا، اراد یرید ارادہ رکھنا، چاہنا، ان یحق الحق، یحق سچ کو کہتے ہیں اور حق بھی سچ کو کہتے ہیں، تو حق کو قائم کرنا، بکلماتہ اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے حکم کے ذریعے۔ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ تعالی چاہتے تھے کہ حق کو قائم کرے اپنے حکم سے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور یقطع کا مطلب کاٹنا، ختم کرنا۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، قطع کا مطلب ہے کاٹنا، ختم کرنا، اور دابر دبر کی جمع ہے، جھڑ کو کہتے ہیں، اور پیچھے پشت کو بھی دابر کہتے ہیں۔ اور کافرین، کافر جو کہ ایمان نہیں رکھتے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔